دیکھو خلیفہ چوک کے لوگوں، چوکانے والی یہ بات نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ تجھ میں رب دکھتا یارا میں کیا کروں۔ قابل قدر ناظم جلسہ فضیلت الشیخ شبیر احمد الندوی حفظہ اللہ تعالی رات کی اس آخری پہر میں بیٹھے ہوئے قوم کے غیور مسلمان حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جس کے قرضے میں ہم سب کی جان ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے نبی، آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جیسا کہ آپ کو اشتہار کے ذریعے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ موضوع ٹاپک حالات حاضرہ دیا گیا ہے اور اشتہار کے اندر بھی اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے حالات حاضرہ کے اوپر ہی ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں موضوع کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جميع مسلمانوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ پوری دنیا کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں گے، چاہے بہار سے باہر آپ انڈیا لیول پہ چلے جائیے، انڈیا سے باہر آپ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر چلے جائیے، آپ کو مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ملے گی، آپ کو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ملے گی۔ 1 ارب 30 کروڑ ہندوستان کے اندر جو آبادی ہے، اس کے اندر کم سے کم 30 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر بستی ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مسجدوں کے اندر 30 کروڑ نہیں ہے۔ ووٹر لسٹ میں آپ کو 30 کروڑ پلس آپ کو ملیں گے مسلمانوں کی تعداد ہندوستان کے اندر۔ ممالک دیکھیے تو آپ کو دنیا کے خطوں میں آپ کو 50 سے پلس 60 آپ کو مسلم ممالک نظر آئیں گے۔ پیسوں کے معاملے میں دیکھیے تو مسلمان پیسے میں بھی کم نہیں ہے، پیسے بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر اس دور میں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ رسوا، سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ ذلت میں ڈوبی ہوئی اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلمانوں کی قوم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جو قوم سب سے اوپر ہونی چاہیے، جس قوم کا پلہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، وہ قوم سب سے نیچے ہے۔ جو قوم سینہ تان کر کے جینا چاہیے، جس قوم کو وہ قوم
ڈر کر کے جی رہی ہے. حالات کا جائزہ لو مسلمانوں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج مسلمان کے خون کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے. مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی ہے. آج مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے، پریشان ہے، ذلت اور خواری میں ڈوبی ہوئی ہے. ہم نے بہت غور کیا کہ سماج کے اندر اور مسلمانوں کے اندر کون سی ایسی گڑبڑی آئی جس کی وجہ سے یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم ذلیل ہے، رسوا ہے. جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں. ہم نے بہت تلاشا، بہت غور کیا، بہت ڈھونڈا، تب ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان تو یہ ضرور ہیں، ووٹر لسٹ میں ہیں، لوگوں کی نظر میں ہیں، گورنمنٹ کی نظر میں ہیں، دنیا کی نظر میں ہیں، لیکن سچ میں یہ مسلمان نہیں ہیں. نام دیکھو تو بڑے بڑے اچھے اچھے نام لوگوں نے رکھ لیے ہیں، بڑا پیارا پیارا نام لوگوں نے رکھا ہے، بڑا خوبصورت سا نام لوگوں نے رکھ لیا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اسلام ذرہ برابر بھی نہیں ہے. آج مسلمانوں کی سماج کے اندر دیکھو، بے حیائی تو مت پوچھو، حد ہو گئی. بیٹا بغل میں بھجپوری گانا لگا کر کے سن رہا، باپ بھی دیکھ کر کے کچھ بولنے کو تیار نہیں. بیٹی وہی اپنے بالوں کو کٹنگ کرا رہی ہے، جینس اور ٹی شرٹ میں گھومنے کے لیے بازاروں میں نکلتی ہے. ماں اپنی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے گھر میں قرآن طاقوں میں رکھے ہوئے، قرآن کی کوئی تلاوت نہیں ہے، گھر میں کوئی بولنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے. شراب کے اڈوں میں اگر تعداد کی گنتی کی جائے تو مسلمانوں کی تعداد نظر آپ کو زیادہ آئے گی، مسلمانوں کی تعداد آپ کو زیادہ دکھے گی. جوئے میں تو مت پوچھو، جوئے کی تو لت مسلمانوں میں بھی ایسی لگی ہے. آج مسلمان جوئے میں بھی پیسے لگا رہا ہے، ہار رہا ہے. الگ الگ ایپ کے ذریعے سے مسلمان جوا کھیل رہا ہے. زنا کاریوں کے اندر بھی یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے. غرض یہ کہہ لو کہ ہر برائی کے اندر مسلمان لکپت ہے. اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی محبت تو ایسی ہے، لگتا ہے کہ دنیا تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس کو آخرت اور اس کو قبر کی کوئی فکر نہیں ہے. اس کی زندگی کے اندر وہی بیماری آ چکی ہے جس بیماری کا نام جناب محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا اور کبھی آپ نے فرمایا تھا. یہ امت تو بہت زیادہ دکھے گی، لیکن اس امت کے اندر ایک وہن کی بیماری آ جائے گی. اور جب اس امت کے اندر وہ وہن کی بیماری آ جائے گی تو وہن کی بیماری کے بارے میں صحابہ نے کبھی پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول یہ وہن کی بیماری کون سی بیماری ہے؟
آپ نے اس کی ڈیفینیشن اور اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا سے بڑی محبت کرنے لگے گی، دنیا کو بہت زیادہ چاہنے لگے گی، دنیا سے بڑا دل لگا لے گی یہ قوم، یہ امت، یہ مسلمان دنیا سے بڑے تعلق بنا لیں گے، دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، اور موت سے ان کو نفرت ہونے لگے گی، موت کو ان کو ذرہ برابر یاد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگی یہ قوم۔ آج یہی سب ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مدارس بھی ہیں، ہمارے پاس مساجد بھی ہیں، ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب بھی ہے، ہمارے پاس محمد رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر ذلت چھائی ہوئی ہے۔ جب اللہ کی نبی نے آخری دور میں کہا تھا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، میرے بات مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا فکر ہے، مجھے اس بات کا خوف ہے وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد، مجھے دنیا چھوڑ دینے کے بعد یہ امت محمدیہ، یہ مسلمان جو محمد کو مانتی ہے، جو قرآن کے اوپر ایمان لاتی ہے، یہ امت دنیا سے بڑی زیادہ محبت کرنے لگے گی۔ ان کے پاس قرآن تو ہوگا، ان کے پاس نبی کا فرمان تو ہوگا، لیکن ان کے پاس ایمان ذرہ برابر نہ ہوگا۔ دور ایسا آئے گا صبح کے وقت مسلمان ہوگا تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مسلمان ہوگا صبح کے وقت کافر ہو جائے گا، مجلسوں میں بیٹھے گا تو مسلمان نظر آئے گا، مجلس سے جیسے باہر نکلے گا شیطان کے ابا اور شیطان کے نانا نظر آئے گا۔ آج دیکھیے یہی تو سب کچھ ہو رہا ہے، پوری رات جلسہ سننے کے بعد پھر وہی ماحول، پھر وہی معاملات، پھر وہی گڑبڑیاں، پھر وہی خرابیاں۔ حالات حاضرہ کو دیکھیے، صرف مسلمان نام کا مسلمان رہ گیا ہے، کام کا نہیں ہے۔ اپنے گھر کو اٹھائیے، آپ گھر کے اندر بے حیائی آ گئی ہے، بے شرمی آ گئی ہے، بے دینی آ گئی ہے، قرآن سے دوری، محمد رسول اللہ کے فرمان سے دوری آ گئی۔ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے، اور جس قوم کے اندر دین سے دوری آ جائے، اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں سوچو، آج ہمارے گھرانوں کے اندر بے حیائی آ چکی ہے، آج ہمارے گھرانوں کے اندر بے دینی آ چکی ہے، آج محمد رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، قال اللہ اور قال الرسول کو آج ہم اپنے پیروں تلے اس کو روند رہے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کے اوپر ذرہ برابر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بحیثیت مسلمان ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو۔
رسول نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، رسول نے جس کو حرام کیا اس کو تم حرام سمجھ لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، اور رسول جن چیزوں سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے تم رک جاؤ۔ اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے، اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کہتا ہے اور میرے بندے اس کو میں نے حرام قرار دیا ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے، قرآن کہیں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے قوم کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مجھے ماننے والوں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تیرا رب کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، لیکن آج مسلمان قوم زنا کے قریب بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس سے محبت ہو اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے کہاں ہیں؟ اللہ کو مان نہیں رہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان سب سے زیادہ محبت کس سے کرے؟ سنو، شمنی بازار پوریا خلیفہ چوک کے لوگوں سنو، تم اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو مومن گردانتے ہو، اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں ایمان والا ہوں، تو آؤ سب سے زیادہ مومن، سب سے زیادہ مسلمان کو، مومن کو کس سے محبت ہونی چاہیے؟ کچھ لوگ ہوں گے اپنے ابو سے، بھائی سے، ماں سے، باپ سے، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں تو گرل فرینڈ ہی سب کچھ ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہنوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے نہیں کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ گرل فرینڈ سے۔ آج دیکھ رہے ہیں آج ان پیار اور عشق اور محبت کی چکر میں اللہ سے زیادہ بھائیوں بہنوں ماں باپ سے زیادہ گرل فرینڈ سے لوگ محبت کرنے لگے۔ وہ بلائے تو آئے جلسہ، وہ نہ بلائے تو نہ آئے جلسہ، ہم نہیں آ رہے تو تم آ کر کے کیا کرو گے؟ حالات دیکھو میرے بھائیوں، وہ بلائیں تو آ جائیں، وہ ہاتھ بھگائیں تو بھاگ جائیں، وہ داڑھی رکھوائیں تو رکھ لیں، وہ داڑھی چھلوائیں تو چھلوا لیں، وہ جس طریقے سے کپڑے پہنائیں وہ کپڑے پہنے، وہ جو کلر پسند کریں وہ کلر پسند کر لیں، وہ جس طریقے سے چلنے کے لیے کہیں وہ چلیں۔ واہ واہ، حد کر دی تم نے، یہ کون سی محبت تم نے کی ہے؟ ایسی محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، زندگی ایک بار ملی ہے، محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ تم اللہ سے محبت کرو، سب سے زیادہ رب العالمین سے محبت کرو۔ کیوں نہ کریں اس اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہ کریں؟ وہ ہماری سانسوں کا بھی مالک ہے، وہ ہماری دھڑکنوں کا بھی مالک ہے، وہ ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ ہماری عزت و ذلت کا مالک ہے، وہ ہمارے بچوں کا مالک ہے، وہ ہماری پوری پریوار کا مالک ہے، وہ پوری زندگی کا پوری آخرت کا مالک ہے۔ اس اللہ سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ ایک مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ایک مومن کرتا ہے۔ گرل فرینڈ اس کی نظر میں اللہ سے بڑھ کر کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سماج کے لوگ اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتے۔ ارے ان گرل فرینڈ نے تمہیں کیا دیا؟ دو چار جگہوں کو بلا کر کے ہاتھ میں لا لیا، گلے لگا لیا اور ذرا پیار کر لیا، چند تحفے تحائف لے لیے دے دیے، بس اتنا ہی کیا ہے۔ اس اللہ کو دیکھو، اس اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اس اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اس اللہ نے تمہیں اتنی اچھی صحت دی ہے، اس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اس اللہ سے محبت کیوں نہ کرو؟ اس اللہ نے تمہیں مسلمان بنا کر کے پیدا کیا ہے، اس اللہ نے تمہیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے، اس اللہ سے محبت کیوں نہ کرے؟ سب سے زیادہ حالات حاضرہ کو دیکھیے نا، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ محبت کس سے ہو رہی ہے؟
اللہ سے ہو رہی ہے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے. اللہ جب جب بلائے تب تب آؤ. اب اللہ تو نہیں بلانے کے لیے تمہارا خلیفہ چوک کے اندر آئے گا اور اس پورنیہ اور اس بہار کے اندر آواز لگانے کے لیے آئے گا, لیکن اللہ کا وہ بندہ جو سسٹم اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے مؤذن کی شکل میں, تمہاری مسجدوں کے اندر مؤذن کی آواز 5 وقت تمہاری مسجدوں کے اندر جب اذان کی آواز دی جاتی ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے اپنے گھر کے اندر. حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی آواز تمہارے کانوں سے گونجتی ہے, ٹکراتی ہے تمہارے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے. حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے, یعنی اللہ تمہیں بلا رہا ہے. کیسے تم اللہ سے محبت کرتے ہو, وہ محبوب جس محبوب سے تم محبت کرتے ہو اس کی آواز لبیک کرتے ہوئے تم مسجدوں تک جانا گوارا نہیں کرتے ہو. جس نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں میرے پیارے بھائیو, تم اللہ سے کیسی محبت کرتے ہو. 5 وقت تم اللہ کو دے نہیں سکتے ہو, صبح کے وقت دے نہیں سکتے, شام میں دے نہیں سکتے, ظہر عصر مغرب عشاء یہ ساری وقت میں تم اللہ کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہو. یہ گرل فرینڈ جو تیری زندگی کے اندر 2 مہینے ابھی ہوئے, 2 سال ہوئے, جس نے 2-4 سال تیرے ساتھ کیا زندگی بتا لی, تمہارے ساتھ بازار میں کیا تمہارے بائک کے اندر گھوم لی, تم کو جب بلائے تب چلے جاؤ, صبح کے وقت پکارے تب بھی تم دوڑتے ہوئے چلے جاؤ, رات کی تاریکی میں پکارے تب بھی تم چلے جاؤ. ہائے رے مسلمان, کیسے مسلمان ہو. ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. حالات حاضرہ کو دیکھیے, آج مسلمان اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتا, آج مسلمان اللہ سے وہ محبت نہیں کرتا جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے. وہ محبت ہم نے کسی اور کو دے رکھی ہے, وہ محبت ہم نے اپنے پریوار اپنے سماج کے لوگوں کو اور ایسی چیزوں کو ہم نے دے رکھی ہے جو محبت اللہ کو ملنی چاہیے تھی, وہ محبت ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دی ہے. اور اتنی محبت اللہ اللہ انتہا ہو گئی. اللہ کے لیے جینا چاہیے, اللہ کے لیے مرنا چاہیے. حضرت ابراہیم نے کبھی کہا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین. کبھی کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان صلاتی, او خلیفہ چوک کے مسلمانوں تمہاری زبان سے بھی یہی جملے نکلنے چاہیے, اور خلیفہ چوک کی لڑکیوں تمہاری زبان سے بھی یہی جملے نکلنے چاہیے, اور خلیفہ چوک کے نوجوانوں تیری زبان سے بھی یہی جملے نکلنے چاہیے. ان صلاتی و نسکی, بے شک میری نماز, و نسکی اور میری قربانی, و محیایا میری زندگی, و مماتی اور میری موت, للہ رب العالمین. ان تمام چیزوں میں اللہ کا حق ہے, ان تمام چیزوں میں تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں, ان تمام چیزوں میں کسی اور کا کوئی نہیں سکتا ہے. للہ رب العالمین, یہ ہونا چاہیے. لیکن آج دیکھیے اپنی زندگی کسی اور کے نام, موبائل کے اندر دل بنایا اور دل کے اندر 2 دل بنائے, 2 دل کے اندر ایک دل میں گرل فرینڈ کا نام لکھا, ایک دل کے اندر اپنا نام لکھا, اور دل کو ملایا, اور اتنا ملایا لکھتا ہے تیرے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار. لڑکیوں کو بھی دیکھو, وہ کہتی ہے اپنے ماں سے, اپنے پریوار سے, اور میری ماں اور میرے ابو اور میرے بھائی اگر فلاں سے میری شادی نہ کرایا اور اگر مجھے بات کرنے کی اتھارٹی وہ اجازت نہ دی تو میں بھاگ جاؤں گی, مر جاؤں گی, جل جاؤں گی, کٹ جاؤں گی, پھانسی لگا لوں گی, زہر پی لوں گی. میرے بھائیو یہ تیری کیسی محبت ہے.
भाई जिसने बस चंद जगहों पे तुमने खिला दिया पिला दिया, एक मोबाइल दे दिए, घड़ी दे दी, एक वाच दे दिए, कपड़ा दे दिया, एक कपड़े में, एक घड़ी में, एक वाच में, एक मोबाइल के में तुम इतना दीवाने हो कि उस लड़के के लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार हो। और जिस अल्लाह ने तुम्हें ये सारी चीजें दी है उस अल्लाह के लिए तुम 5 टाइम देने के लिए भी तैयार नहीं हो। तुम्हारी अकल की खोपड़ी में क्या गोबर भर गया है, समझ में बात नहीं आती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। लेकिन आज देख रहे हैं अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह का दर्जा तो लड़कों ने लड़कियों को दे रखा है बहुत से। मैं एक देख रहा था मोबाइल के अंदर ये स्टेटस, कभी कभी नज़र पड़ जाती है मोबाइल, जब ट्रेन वगैरह में चलता हूँ तो थोड़ा मोबाइल का इस्तेमाल कर लेता हूँ, या तो कोई किताब पढ़ने लगता हूँ या फिर मोबाइल के अंदर ज़रा स्टेटस कभी कभी चेक कर लेता हूँ। चलो भाई बहुत कीमती बातें होती है, लेकिन कभी कभी कुछ नौजवानों की स्टेटस दिमाग ही घुमा देता। ऐसा एक ने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर के सामने अपनी तस्वीर लगाई और हाथ अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ किया और उसी स्टेटस में लिखा है, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ हाथ करते हुए लड़का लिखता है, देखो खलीफा चौक के लोगों, चौंकाने वाली ये बात नहीं है तो और फिर किया क्या लिखता है उसी लड़की के बारे में, तुझ में रब दिखता यारा मैं क्या करूं। हद हो गई, आज इन्हें लड़कियों में रब दिखने लगा है, आज इन्हें लड़कियों के अंदर रब नजर आने लगा है। वाह वारे मुसलमानों और नौजवानों, तुमने तो हदें पार कर दी है। तुम लड़कियों को रब का दर्जा तुमने दे दिया है, तुमने लड़कियों को तुमने अल्लाह के बराबर करार दिया है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, होना ही चाहिए था कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए, सबसे ज्यादा अल्लाह से होनी चाहिए। तुम्हारी नजर में लड़कियां रब नजर आ रही हैं और लड़कियों के अंदर रब नजर आ रहा है, क्या करो समझ में बात नहीं आता है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान कौम कहां से कहां पहुंच गई है बताइए। अब बताइए, तुझ में रब दिखता है, ये कोई मामला है? ये नौजवान नस्ल, इसको इज्जत मिलेगी जिनको लड़कियों में रब दिख रहा हो? ये जलील नहीं होगी, रुसवा नहीं होगी, काटे और मारे नहीं जाएंगे तो और क्या होंगे? हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मेरे भाइयों, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं? आज ये हाल है। मुसलमान कौम की लड़कियों को देखो, अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह की इताअत होनी चाहिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमनस सलाह वआतीनज़ ज़काह वअतीनल्लाह व रसूला। कुरान की आयत है, अभी रामायण तो और मंत्र शुरू किया ही नहीं हूं। कुरान कहता और अल्लाह ताला ये कह रहा है, ओ मुसलमान की बेटियों, आई मोमिना और आई मुझे मानने वालियों, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरिए, घर में रहो, घर से ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बगैर जरूरत के काहे निकलोगी? हाँ, कीमती चीज हो तो कीमती चीज छिप करके रखना चाहिए, कीमती चीजों को। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, खलीफा चौक और चमनी बाजार पूर्णिया की लड़कियों सुनो, अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए निकलने की, पूर्णिया जाने की, बाजार जाने की, जलसों में जाने की जरूरत पड़ जाए, परमिशन मिल जाए, इजाजत मिल जाए,
تو سنو تیرے رب کا اعلان بھی سن لو، اس رب کے فرمان کو بھی سنو، اس کی ججمنٹ کو بھی سنو، فیصلہ اللہ کا سن لو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح بن سور کر کے اور پتلی ڈریس میں، سیکسی ڈریس میں اپنی جسم کی نمائش کرتے ہوئے تم بازار میں نہ نکلا کرو. تم بازار میں نکلو تو ایک حیادار مسلمان کی ایک حیادار بن کر کے نکلو، ایک مسلمان قوم کی بیٹی بن کر کے نکلو، اپنے اوپر حجاب جلباب ڈال کر کے نکلو. یدنین من جلابیبہن، جب تم اپنے گھروں سے نکلو اوڑھنی ڈال لو، چادر ڈال لو، حجاب ڈال لو، پرتی ڈال لو، اور اس طریقے سے چلو کہ دیکھنے والا سوچے یہ مسلمان قوم کی بیٹیاں جا رہی ہیں. یہ تیرا رب کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے جسم کو سوار کر کے اور خوبصورت بن کر کے نمائش کرتے ہوئے اپنے کمر کو لچکاتے ہوئے نہ چلو. یہ قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے لڑکیوں یہ نماز صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ نماز صرف خلیفہ چوک کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بہار کے مسلمانوں کے لیے نہیں، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ مرد کے ساتھ ساتھ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. قرآن کہتا اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہا ہے آئی مسلمان لڑکیوں تم بھی نماز قائم کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر. اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جائے. ہاں اس سے رک جائے. اب اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے قل یا ایھا النبی، اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی کہہ دو، اعلان کر دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان لڑکیوں سے جب راستے میں چلیں تو جلباب ڈال لیں، چادر ڈال لیں، اوڑھنی ڈال لیں، حجاب ڈال لیں، بلکہ یہ کہہ لو کہ اپنے آپ کو چھپا کر کے چلے، اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نہ چلیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. لیکن آج کل کے مسلمان لڑکیاں الٹا کر رہی ہیں، اطاعت نہیں، الٹا. ڈیجیٹل برقع، سیکسی برقع، اور اس کو کون سا برقع کا نام دو. آج کے زمانے میں ڈسکو برقع بڑھیا بھی پہن لے تو 17-18 سال کی نوجوان لڑکی نظر آئے. یہ کون سا برقع تم نے بنایا ہے؟ اگر برقع تھوڑا اگر لی کر کے لڑکیاں آتی ہیں اور پہنتی ہے تو ٹائٹ اگر نہیں ہے تو جا کر کے وہ سلنے والی مشین اس کے پاس پہنچتی ہے، سلائی مشین کے پاس، اور اس سے کہنے لگتی ہے ذرا میرے نقاب کے اس برقعے کو، اس نقاب کو ذرا ٹائٹ کر دو، یہ دیکھو ڈھیلا پڑ رہا ہے، یہاں کمر میں ڈھیلا، یہاں سر کی یہاں پہ ڈھیلا، یہاں پہ ڈھیلا، یہاں پہ ڈھیلا، اس کو ٹائٹ کر. یہ حال ہے. نقاب کے نام پر یہ لڑکیاں کلنک ہے، کلنک. ہم تو سمجھتے ہیں کہ نقاب نہ پہنے تو زیادہ بہتر ہے، اس طریقے سے نقاب پہننے سے زیادہ بہتر ہے نہ نقاب پہنا جائے.
عجیب تماشا ہے میرے بھائیوں. ابھی نقاب کے اوپر بہت چرچے چل رہے ہیں. نقاب کے اندر کی گہرائی کیا ہے یہ سوچو. صرف اوپر میں نقاب تم نے چڑھا لیا، یہ اللہ کا حکم صرف یہ نہیں ہے. آج نقاب کے پیچھے کتنے غلط کام ہو رہے ہیں. آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاؤں. ابھی مجھے کلکتہ جانا ہوا تھا، میرا ایک دوست ملا، اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو پتا ہے کہ نقاب کے پیچھے کتنا کچھ ہوتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں. کہا کہ نقاب والی بہت ساری لڑکیاں ہوٹلوں میں آتی ہیں اور میں اسی ہوٹل کے اندر کام بھی کرتا ہوں. بتا رہا تھا کام کرتا ہوں اس میں. اس ہوٹل کے اندر اس نے بولا کہ میری مجبوری ہے، کہیں اور کام نہیں لگ پا رہا ہے. اس میں شراب بھی بکتا ہے، اس میں ڈانس بھی ہوتے ہیں، اس میں انجوائے کی چیزیں بھی ساری چیزیں موجود ہیں. مسلمان لڑکیاں حجاب میں آتی ہیں، ہاتھ بھی اس کے ڈھکے ہوئے، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، پیر کے اندر بھی موزے، پورا کا پورا حجاب میں لڑکیاں آتی ہیں اور باقاعدہ اترتی ہیں اور اندر آتی ہیں اور اپنے واش روم میں یا آرام دہ کمرے میں پہنچتی ہیں اور نقاب اتار لیتی ہیں اور پھر وہ ٹائٹ کپڑے جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے باہر نکلتی ہیں. اور ایسے کپڑے صرف ان کا بس شرمگاہ چھپا رہتا ہے، باڈی چھپی رہتی ہے، بقیہ ان کا پورا جسم دکھتا ہے، بال بھی دکھتا ہے، جسم کا ہر انگ بھی دکھتا ہے. اور وہی لڑکیاں ڈانس کر کے اپنی جسم کی نمائش کر کے پیسہ کماتی ہے، اپنے جسم کو بیچ کر کے پیسہ کماتی ہے. اے مولانا ہم نے اپنی نظروں سے یہ چیزیں دیکھی ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. میں نے جب یہ سنا میرے بھائیوں میں تعجب کرنے لگا کہ آج ہماری تقریریں اور قرآن کی آیتوں کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جو نقاب میں ڈھکی ہوئی لڑکیاں ہیں، صرف نقاب کے اندر ڈھک لینے سے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ ان کو تم تعلیم نہ دو، جب تک کہ تم ان کو اللہ کا مقام نہ بتاؤ، جب تک کہ تم ان کو اللہ کا پاور نہ بتاؤ، جب تک کہ ان کو جہنم کا منظر نہ بتاؤ، جب تک کہ ان کو مرنے کے بعد قبر کے بارے میں نہ بتاؤ، تو صرف نام کے مسلمان بن جائیں گے. نقاب تو لگا لیں گے، حجاب تو پہن لیں گے، اوڑھنی تو اوڑھ لیں گے، برقع تو پہن لیں گے، لیکن برقع کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ برقعے کے اندر کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف برقع دیکھ کر کے جنت میں نہیں ڈالے گا. او برقعے والی، او حجاب والی، او اوڑھنی اوڑھنے والی، آج جنت میں چلی جا، ایسا نہ ہوگا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا ہے صرف حجاب اور کپڑے دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں داخل کرے گا. وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تیرے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ واقعی تو عمل کیسا کر رہا ہے، واقعی تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں ہے. قوم کے ناطے تم نے تو حجاب پہن لیا کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ فلاں کی لڑکی جینس اور ٹی شرٹ پہن رہی ہے، فلاں کی بٹیا جا کر کے بازار کے اندر جینس اور ٹی شرٹ میں گھوم رہی ہے. تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے حجاب پہن لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے برقع پہن لیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے اوڑھنی موقع ملا تو پورے کپڑے اتار لیے، ڈانس بھی کر لیے، انجوائے بھی کر لیے. تمہیں دنیا والوں کا ڈر ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تم لوگوں سے شرماتے ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو، لوگوں سے حیا کرتے ہو، سماج کے لوگوں سے پردہ کرتے ہو، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے کوئی پردہ نہیں، اللہ سے کوئی حیا نہیں، اللہ سے کوئی شرم نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے شرم کرنی چاہیے، اللہ سے حیا کرنی چاہیے، اللہ سے پردہ کرنی چاہیے. لیکن قوم اور سماج سے پردہ کیا جا رہا ہے اور اللہ سے کوئی پردہ ہی نہیں ہے.
یہ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر. دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے حالات حاضرہ. یہ کرناٹک کی اس لڑکی نے، مسکان خان نے، حجاب کے اوپر نعرے تکبیر کے جملے لگائے، آوازیں لگائی، لڑکیوں نے اسٹیٹس لگانا شروع کر دیا. اسٹیٹس، حجاب. اور حجاب کے بارے میں لڑکیوں نے لگایا کہ ہمارا یہ فریڈم اور یہ ہمارا یہ دھارمک چیز ہے، ہم حجاب کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. فنڈامنٹل رائٹ. اور لڑکوں نے بھی لگانا شروع کر دیا. کئی ہفتوں تک یہی چلتا رہا. اسٹیٹس پہ اپنے واٹس ایپ کے پروفائل میں یہی تصویر لگاتا تھا کہ لڑکی کو حجاب میں دکھایا اور اس کے پیچھے لکھا ہوا رہتا تھا حجاب از آور، حجاب آور فنڈامنٹل رائٹ. حجاب ہی ہمارا رائٹ ہے اور حجاب کے ساتھ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. یہ صرف اسٹیٹس میں لگا دیا بس. لڑکیوں نے بھی لگایا، لیکن صرف لگانے سے تھوڑی ہو جاتا ہے. لگانے سے صرف ہوگا، اور وہ بھی واٹس ایپ پہ چھوڑ دو، فیس بک پہ چھوڑ دو، انسٹاگرام کے اوپر چھوڑ دو، اتنا ہی کرنے سے ہو جائے گا بس. اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج تم واٹس ایپ سے تم اپنے آپ کو اسلام کا بہت بڑا دائی اور بہت بڑا اسلام کا پرچارک سمجھنے لگی ہو. تمہارا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، کھانے سے، پینے سے، تمہاری زندگی سے یہ پتا چلے کہ تم مسلمان کی بیٹیاں ہو. تم بات کرو تو لگے کہ تم مسلمان کی بیٹیاں ہو. آج مسلمانوں کی بیٹیوں کی بہت ساری ویڈیو وائرل ہے. کئی غیر مسلموں نے مسلمان لڑکیوں کو، نقاب والیوں کو اپنے پیار کے چکر میں، عشق اور محبت کے چکر میں پٹایا، پھنسایا، شکار کیا. اندور اور بھوپال کے ان تمام فائل کو اٹھاؤ، ان تمام فائل کو اٹھاؤ جس کے اندر باقاعدہ لڑکیوں کے نام بدلے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے. کسی کا نام فاطمہ تھا، کسی کا نام زینب تھا، کسی کا نام رقیہ تھا، کسی کا نام سمیہ تھا، کسی کا نام بہت پیارا پیارا مسلم اسلامک نام تھا. لیکن پیار کے چکر میں پھنسی، پیار کے دلدل میں گئی، پیار کی شکار ہو گئی، محبت کی شکار ہو گئی. اور ایسی شکار ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کو، یہاں تک کہ دین اسلام جیسے دھرم کو اور مذہب کو چھوڑا اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ نکلی اور کورٹ کے اندر جا کر کے کورٹ میرج بھی کر لیا. اور شادی کرنے کے بعد ان لڑکوں نے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ جو حیوانیت والا سلوک کیا ہے، جو جانوروں والا سلوک کیا ہے، ویڈیو وائرل ہے. آج تحریریں گردش کر رہی ہیں، آج تحریریں گردش کر رہی ہیں. اور سوشل میڈیا پہ رہنے والوں، آپ کو تو معلوم ہوگا، باقاعدہ تحریریں گھوم رہی ہے. میرا نام زینب تھا، میں مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. میرا نام فاطمہ تھا، میں بڑا اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. میں کالج میں پڑھنے کے لیے گئی، فلاں لڑکے نے مجھے، فلاں لڑکے نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، نظریں ملی اور آپس میں ہم دونوں کو پیار ہو گیا. ہم نے اس کے دھرم کو جاننے کی کوشش نہ کی. ایک بار، دو بار، 4 بار ملے، 2-4 گفٹ ہمیں دے دیا گیا. ہم اس کے پیار کے دیوانے بن گئے، اس کی محبت میں فدا ہو گئے اور ہم اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے. اس نے کہا میں مسلمان نہیں، میں ہندو ہوں. اچھا اب کیا ہوگا؟ لڑکی کہتی ہے کوئی بات نہیں، پیار میں سب جائز ہے، سب جائز ہے، کوئی بات نہیں. تم مجھ سے پیار کرتے ہو، ہمیں دھرم سے کیا مطلب ہے؟ دھرم کچھ نہیں ہے، انسان، انسان سب کچھ ہے. تم غیر مسلم ہو تو کیا ہوا؟ اسی کے ساتھ بھاگ نکلی، کورٹ میرج کر لیا.
اسلام کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, مکان کو چھوڑا, پریوار کو چھوڑا. جب لڑکے نے اس کو استعمال کیا, 1-2 مہینے کے ساتھ اچھے سے اس کے ساتھ انجوائے کیا, کھیلا کودا اس کے ساتھ, رات بتایا. جب من بھر گیا اپنے دوستوں کو بلایا اور روزانہ اس لڑکی کو ان لڑکوں کے حوالے, لڑکی کو لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. 10-15 لڑکے رات بھر اس لڑکی کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے, اس لڑکی کے ساتھ مستی کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, اس کے جسم کو نوچ رہے ہیں, اس کے جسم کو دبوچ رہے ہیں, اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. لڑکی رو رو کے لکھتی ہے, کہتی ہے کاش کہ میں نے اسلام کو نہ چھوڑا ہوتا, کاش کہ میں نے محمد رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ غداری نہ کی ہوتی تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا. اے مسلم قوم کی بیٹیو, حجاب کے پیچھے جو تم کھیل رہی ہو, جو حجاب کے نام پہ جو تم داغ لگا رہی ہو, کل تمہیں اس کی سزا تو تمہیں ملے گی, اور دنیا کے اندر سزا تو مل رہی ہے. صرف مسکان خان نے کر دیا, بہت اچھی بات ہے, ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری لڑکیاں پردے میں ہو, یہ ہونا چاہیے تھا. ٹرینوں میں سفر کیجئے, پلینوں میں سفر کیجئے, بڑے گھرانے کی لڑکیاں تو ایسے لگتی ہے اب یہ تو انگریز کی اولاد ہے. غریب گھرانے کے تو چلو بھائی یہ نقاب, بڑے گھرانے کی زیادہ تر جو دین سے دور ہے, جنس ٹی شرٹ, اور ٹی شرٹ کے اندر تو ایسے ورڈ, ایک لڑکی کہ ٹی شرٹ میں تو اتنا لکھا ہوا تھا ٹچ می, ٹی شرٹ کے اوپر مسلمان لڑکی, اور کہہ رہی ٹچ می. اب ظاہر سے بات کہو گے ٹچ می تو لڑکا کیا کہے گا, ہٹ می, وہ تو جہبے کرے گا تیرے پاس. میرے بھائیو, حد ہو گئی ہے, تم نے حدیں پار کر دی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. حالات حاضرہ کو دیکھو, آج ہماری محبت اللہ سے نہیں ہے, آج ہماری محبت دنیا سے ہے, کچھ کی محبت موبائل سے ہے, بہت زیادہ اتنا لگا ہوا ہے, گیم میں لگا ہوا, موبائل میں لگا ہوا, پتہ نہیں کیا ہے. موبائل ہی کو بیوی سمجھ لیا, سب کچھ اسی کے ساتھ چل رہا ہے, اس کو کوئی مطلب نہیں, کھانا پینا سب چھوڑ دیا. اور جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے نا, اور جب سے لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گئے کہ آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے. یہ آن لائن پڑھائی نہیں ہے, ہونا چاہیے تھا آن لائن اب عشق ہوا. پڑھائی کیا, پڑھائی کے نام پر عشق ہو رہا ہے. موبائل مل گیا, ابو پڑھ رہی ہوں, اب اندر میں کیا پڑھ رہی وہی جان رہی ہے, اور پھر رزلٹ بعد میں سمجھ میں آتا ہے اس نے یہ پڑھا, بھاگ نکلی تب. ہاں میرے بھائی جو ذرا تصور کرو, یہ حالات ہے مسلمانوں کی, ہمارے اور آپ کے حالات ہیں, یہ حالات ہیں. اور آگے چلیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو, ہاں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو, اور اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے محبت ہو, اللہ سے محبت ہو. لیکن حالات حاضرہ میں اپنی زندگی میں نظر دوڑائے تو اللہ سے محبت نہیں ہے, رسول سے بھی محبت نہیں ہے. ضرور ہے جملے ہمارے رگ رگ میں ہے نبی نبی, ضرور ہم کہتے ہیں, لیکن کہنے سے محبت کی ادائیگی تھوڑی ہو جائے گی, بتائیے. ہم خود کہیں کہ ہم اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور کبھی ماں کو ایک چاکلیٹ, ایک مٹھائی بھی اور ایک پھل بھی لا کر کے ہی دیتے ہیں. باپ کی کبھی خیر خیریت نہیں, کبھی اس کو کچھ پوچھتے بھی نہیں ہیں, بولتے ہیں ہم اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اور لکھتا ہے اسٹیٹس میں, آئی لو مائی فادر, I love my sister, mother, brother, سب لکھتا ہے.
لیکن صرف زبان کے جملے سے کچھ ہونے والا ہے. جملے سے تھوڑی کچھ ہوگا, جملے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. دل کے اندر ہونا چاہیے. کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے صرف پڑھ دینے سے کچھ نہ ہوگا. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا, دل سے تصدیق کرنے کا, اور اپنے پورے باڈی سے پریکٹیکل کرنے کا نام ایمان ہے. تب مومن ہو. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, ابھی مومن نہیں ہو. دل سے بھی مان لیا کہ ہاں لا الہ الا اللہ بالکل اللہ ہی ہے, محمد رسول اللہ ہی ہے. جب آپ نے دل سے بھی مان لیا اور آپ نے یہ بھی مان لیا کہ اللہ نے یہ کہا یہ کرنا ہے, کرنا شروع کر دیا, تب آپ مومن ہیں. صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ کی بات سب سے زیادہ یہ ہونا چاہیے تاکہ محبت جناب محمد رسول اللہ سے ہونی چاہیے تھی. یہ دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھایا کرتے تھے, کس طریقے سے سویا کرتے تھے, کس طریقے سے پہنا کرتے تھے, کس طریقے سے شادی بیاہ کرتے تھے, کس طریقے سے زندگی کاٹا کرتے تھے. آج تو محبت کے دعویٰ کرنے والے بہت سے ملیں گے, بہت سے ملیں گے. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے, معلوم ہے نا شعبان کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ اتنا بھی معلوم نہیں ہے, ہے نا. یہ شعبان کا مہینہ. اب اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ایک ہی مہینہ سب کو یاد رہتا ہے, رمضان. بقیہ مہینہ یاد نہیں رہتا ہے. اس کے بعد والا مہینہ رمضان ہے, شعبان کا مہینہ ہے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ محمد رسول اللہ شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے. ہمارے کچھ کٹ ملاؤں کو دیکھو, اس کو نبی کی سنت تو یاد نہیں ہے, ان کو مرغ مسلم یاد ہے, ان کو حلوہ پوری یاد ہے, ان کو قبر کے اندر یہ قمقمے لائٹ جلانا, یہ سب اپنے من کی باتیں یاد ہے. یہ نبی کے فرمان نہیں ہے, یہ کٹ ملاؤں کے اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. حلوہ کھایا تھا, پوری کھائی تھی. اور کٹ ملا تمہیں معلوم ہونا چاہیے نبی کی زندگی میں کتنے دن ایسے گزرے کہ نبی نے تو کھانا ہی نہ کھایا. حلوہ پوری کے نام پر تم دیگیں مار رہے ہو, حلوہ پوری کے نام پر تم پورا دیگ کھا جاتے ہو, اور تم پھر مرغ مسلم توڑتے ہو, تم پھر بریانی توڑتے ہو, پھر تم پلاؤ توڑتے ہو, اور حلوہ پوری کے نام پر یہ ساری چیزیں ڈکار رہے ہو. میرے بھائیوں ذرا سوچو, غور کرو. نبی اکرم جب پوچھا گیا کیوں حلوہ پوری کھاتے ہو, کہا کہ نبی کے دانت شہید ہوئے تھے اور نبی نے شعبان میں حلوہ پوری کھایا, اس وجہ سے ہم حلوہ پوری کھاتے ہیں. میں نے کہا واہ, حد ہو گئی. حالات دیکھو میرے بھائیوں, ابھی دیکھنا 15 شعبان کو قبروں کو سجایا جائے گا, ابھی 15 شعبان کو قبروں کو دھلا جائے گا, قبروں کے اندر میک اپ کیا جائے گا, قبروں کو پوتا جائے گا, لیپا جائے گا, قبروں کے اندر پینٹنگ کی جائے گی, قبروں کے اندر لائٹیں لگائی جائیں گی, قبروں کو سجایا جائے گا, قمقمے لگائے جائیں گے. رات بھر وہاں پہ بیٹھا بیٹھی ہو, رات بھر وہاں پہ پھول برسائے جائیں گے. یہ سارے کام شعبان کے مہینے میں کیے جائیں گے. سوال یہ, او کٹ ملاؤ, او مسلمانوں جو یہ کام کرتے ہو, کیا ہمارے نبی نے یہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بہت خوب, مبارک ہو, اور اگر نہیں کیا ہے تو تم کیوں کرتے ہو؟ کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ حلوہ کھایا تھا, نبی کے دانت کب شہید ہوئے؟ شعبان میں کب شہید ہوئے؟ نبی کے دانت شعبان میں شہید نہ ہوئے. جنگ احد کے موقع پہ وہ شعبان کا مہینہ نہ تھا. جنگ احد کب ہوئی معلوم ہے کسی کو؟ کون سے مہینے میں؟ نہیں معلوم. اب اتنی رات کو کچھ یاد بھی ہوگا, سب نکل گیا ہوگا. ہم ہی لوگ ہیں
جو رات میں تقریر کر لیتے ہیں. کبھی کبھی کوئی بولتا مولوی صاحب کیسے کر لیتے ہیں, ہم بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں کیسے کر لیتا ہوں, بعد میں سمجھ میں آتے پتہ نہیں کیسے کر لیتا ہوں. شعبان کے مہینے میں تم صرف ودات نبی کے شہید ہوئے حلوہ کھا رہے ہو. ارے نبی نے پتھر بھی باندھے, بھوک بھی رہے, روزہ بھی آپ نے رکھا ہے, آپ بھوکے بھی رہے, کبھی کبھی سنت کو بھی ادا کر لو. ہاں حدیثوں کی کتابوں کو اٹھاؤ گے, سنن نسائی کو اس حدیث کو اٹھاؤ جس نے اسامہ بن زید نے جب نبی سے سوال کیا تھا اور نبی سے پوچھا تھا, او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں دیکھتا ہوں کہ آپ رمضان کے علاوہ رمضان محرم میں روزہ اتنا نہیں رکھتے, سفر میں بھی اتنا روزہ نہیں رکھتے, ربیع الاول میں بھی اتنا روزہ نہیں رکھتے, ربیع الثانی میں بھی اتنا روزہ نہیں رکھتے, جمادی الاولی جمادی الاخر میں بھی اتنا روزہ نہیں رکھتے, رجب کے اندر بھی اتنا روزہ نہیں رکھتے, رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں, یا یہ کہہ لیجئے پورا پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں. اے نبی بتائیے ریزن کیا ہے, کارن کیا ہے, وجہ کیا ہے, اس مہینے میں آپ سب سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب میں اللہ کے نبی نے دیا تھا, وہ حلوہ توڑنے والوں, اے مرغ مسلم کے دیگیں چاٹنے والوں, اے قبروں کے اندر مزاروں کے اوپر جا کر کے ہار چڑھانے والوں, قبروں کو جا کر کے سجانے والوں, کم سے کم محمد رسول اللہ کو دیکھو, نبی کے پیغام کو سنو. نبی نے کہا تھا, حضرت اسامہ بن زید سے کہا تھا, اے اسامہ بن زید اگر میں اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں, وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ يُرْفَعُ إِلَى الْآمَالِ يُرْفَعُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. شَهْرٌ فِيهِ الْآمَالِ, اسی مہینے کے اندر اعمال کو اللہ تعالیٰ آسمان میں اٹھاتا ہے. یرفع فیہ, اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں رب العالمین کے پاس, اعمال کو لے کر کے جایا جاتا ہے. اس مہینے میں انسان کی اعمال لے کر کے فرشتہ اوپر جاتا ہے. اسی مہینے کے اندر وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَهُوَ صَائِمٌ, اور میں پسند کرتا ہوں, مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے, فرشتہ لے کر کے جائے, تو میں حالت روزے میں رہوں, روزے کی حالت میں رہوں, اور روزے کی حالت میں جب میرا اوپر اعمال جائے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا. یہ میرے نبی نے جواب دیا تھا. او دیگوں کو چاٹنے والوں, کبھی نبی کی سنت کو بھی ادا کر لو. لیکن یہ نہیں ہوگا, سب الٹا, سب الٹا. 15 شعبان کو رکھیں گے, رات بھر جاگیں گے, حدیث کے اندر حدیث کے اندر آیا ہے 15 شعبان کو کریں گے. ہاں کریں گے. اور بہت سے مسلمان اسلام کو جانتا بھی نہیں, دیکھا دیکھی میں سب کچھ ہو رہا ہے. 15 شعبان رات بھر جاگا جائے گا, عبادت کی جائے گی, اور فاتحہ کیا جائے گا, پھونکا جائے گا, پیسے جیب میں بھرا جائے گا, کھایا جائے گا. چینل والوں یہ سب کٹ ملاؤں کے نام کرو, بتاؤ کون سی کتاب میں تم نے پڑھی, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. جس حدیث کے حوالے سے تم بات کرتے ہو وہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی ضعیف قرار دیا, علامہ ناصر الدین البانی نے بھی ضعیف قرار دیا, اس حدیث کو امام بخاری نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. وہ حدیث یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ایک رات نبی کے ساتھ سوئی ہوئی تھی, اور جب میری نظر کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ محمد رسول اللہ بستر پر نہیں ہے. ہاں بیوی شوہر نہیں, کہاں گئے؟ اور بھی بیویاں تھی نا, دل کے اندر ہو سکتا کہیں اور تو نہیں چلے گئے. اٹھی, نکلی, تلاش کرنے لگی, اور جاتے جاتے
जन्नतुल बकी में पहुंचती है, क्या देखती है? मोहम्मद रसूल अल्लाह जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। तिरमिजी हदीस है ये, लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है। इसी का हवाले दे करके जब तकरीर करेगा तो उसके मौलवी जब तकरीर करेंगे तो आवाम पब्लिक सुभान अल्लाह सुनिए। और इसके अंदर कितनी गलतियां ये भी मैं बता रहा हूँ। नबी अकरम को भी कहा जन्नतुल बकी में है। हजरत आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी यहाँ पे? अल्लाह के नबी ने कहा यहाँ तक ढूंढते हुए चली आई। कहा कि हाँ। कहा कि क्या क्या सोच रही थी? मैं तुम्हारे साथ जुल्म करूंगा? हाँ ऐसा हो सकता है? अरे तुम्हारे साथ बारी है, तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं आया था यहाँ पे और आज की रात में तुम्हें बता रहा हूँ ये रात ऐसी है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इला समाई दुनिया यंजिलु तबारक व तआला लैलतन निस्फ़े मिन शाबान इला समाई दुनिया। शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया में आता है। फयग़फ़िरु लिअक्सर मिन आददी शारे गनम कल्बिन, बनु कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज्यादा लोगों के गुनाहों को माफ कर देता है। ये हदीस है और हदीस का तर्जुमा है इस रात में। अच्छा इतनी फजीलत। अब इस हदीस की सनद के अंदर भी गड़बड़ी है और इसके मतन में भी गड़बड़ी है। अब बताता हूँ। सनद के अंदर 2 रावी हैं, दोनों में आपस में मुलाकात नहीं है। एक पैदा हुए कब और पैदा हुए कब, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। उन दोनों ने आपस में इस हदीस को बयान किया है, इस वजह से सनदन ये हदीस ज़ईफ़ है। पहला। दूसरा ये कि अच्छा ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए अकेले, इतनी फजीलत वाली रात थी तो अल्लाह के नबी ने बीवी को क्यों नहीं जगाया, बच्चों को क्यों नहीं जगाया, अपने उन सहाबा को क्यों नहीं जगाया जो सहाबा नबी की एक जबान पर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हो जाया करते थे? नबी ने ये इबादत अकेले क्यों की? सवाल। दूसरा सवाल, जब शब कदर लैलतुल कदर के बारे में, उस मकाम वाली और फजीलत वाली रात के बारे में अल्लाह के नबी ने सबको बताया, ये रात बड़ी कदर वाली है, इसमें खुद जागते थे, अपने बच्चों परिवार और सहाबा को जगाया करते थे। और जब शाबान की रात इतनी फजीलत वाली रात थी तो मेरे भाइयों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छिपाया क्यों? हालांकि कुरान कहता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ नबी जो आपके ऊपर उतारा गया है, जो आपको बताया गया है, ये अपने उम्मतियों को बता दीजिए। नाऊज़ु बिल्लाह, क्या नबी ने ये बात लोगों से छिपाई है? अगर हजरत आयशा नहीं पहुंचते तो ये बात कैसे पता चलती? ये पहुंच गए कि अल्लाह के नबी ने बता दिया, अगर नहीं पहुंचते तो नहीं बताते। तीसरे नंबर के अंदर जो तार के अंदर जो फॉल्ट है उसको मैं बता रहा हूं। हजरत आयशा का कमरा, नबी का कमरा बैत जन्नतुल बकी से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। खुद गया हूं मदीना और जन्नतुल बकी मैंने भी देखी। नबी की कब्र और जन्नतुल बकी की दूरी लगभग आधा किलोमीटर है। अब ये बताओ, एक लड़की रात में अकेले उठे, ढूंढते हुए जाए, अकेली जाए और कब्रिस्तान पहुंच जाए। दिन में लड़कियां नहीं जाती, रात में चली जाएंगी। गौर करो, अपनी उन बहनों के पास के नबी की उन बेटी, उन बीवियों के पास क्यों न गई? इन कब्रिस्तानों में, इन कब्र के अंदर क्यों पहुंची? ये भी फॉल्ट है। अब ये बताओ कि बनु कल्ब की बकरियों की बाल से भी ज्यादा अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों को माफ कर देता है। ये हर एतबार से हदीस ज़ईफ़ है। अब इसी को बना करके
پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ رات میں جاگتے ہیں. عبادت نہیں, عبادت کے نام پر تو جوان لڑکیاں سج دھج کر کے جاتی ہے قبرستانوں میں. اللہ اللہ بھیڑ آپ دیکھیے, پھر آپ کو لگے گا کہ اسی قبرستان ہی میں گھر بنا لوں. اب ایسی سی لڑکیاں قبر میں پہنچیں گے تو کیا ہو؟ قبر میں ایک مطلب یہ ہے کہ قبرستان جاؤ تو تمہیں موت یاد آئے. فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ. قبر میں جانے کا مطلب یہ, جب تم قبرستان کے اندر پہنچا کرو تو یہ ہو کہ قبرستان میں جاؤ تو تمہیں موت یاد آئے. میرے بھائیوں, نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت کر. نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. نبی شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. صرف ایک رات نہیں, ایک رات ثابت ہی نہیں ہے. ایک رات رکھنا بالکل غلط ہے, یہ بدعت ہے, یہ خرافات ہے, یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے. اور جو اپنے آپ سے کوئی دین ایجاد کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. آپ نے فرمایا کوئی اگر ایسا عمل کرتا ہے تو وہ مردود ہے. ابھی حالات حاضرہ کو دیکھیے گا, یہی معاملہ چلے. اسی وجہ سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ بھی میسج لوگوں میں جائے کہ اس دن اس رات میں جاگنا, صرف ایک رات جاگنا غلط ہے اور بدعت ہے اور گناہ ہے. ایک دن, ہاں مہینہ بھر آپ عبادت کریے کوئی بات نہیں ہے, روزہ رکھیے کوئی بات نہیں, لیکن ایک دن صرف اس حدیث کے بنیاد پر تو پھر غلط ہے. اب دیکھیے, نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے نبی نے جن چیزوں کو کیا ہے وہی کی جائے. صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے اور نبی کی باتوں سے بھی محبت کرتے تھے. اگر نبی کہہ دیتے تھے او لوگوں یہ چیز کو چھوڑ دو, ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, نبی نے فرمایا اس کو اتار دو, یہ جہنم کا انگارہ ہے, یہ مردوں کے لیے حرام ہے. اللہ کی نبی نے اس کو کہا کہ یہ جہنم کا انگارہ ہے, یہ آگ کا ٹکڑا ہے. اس صحابی نے اٹھایا اس انگوٹھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھینک دیا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, بعض صحابہ نے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو, اپنے بیوی اور اپنے بیٹی اور اپنی ماں کو دے دینا. کہا کہ نہیں, نبی نے اس کو ایسا دیکھا ہے, حقیر نظروں سے دیکھا ہے اور جہنم کا انگارہ اور آگ کا انگارہ اس کو قرار دیا ہے. نبی نے کہہ دیا اب ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے آگے, نبی کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز نماز. یہی نماز ہر دھرم کے اندر موجود ہے. ہندو دھرم کے اندر بھی شریمد بھاگوت گیتا منتر نمبر 6 منتر نمبر 10 ادھیائے نمبر 6 योगी योजित सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकीय चित्तात्मा निराशीर परज्ञा पंचम समय कर्तव्य. ये देखो जरा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है योगी योजित सततमात्मानं रहस्यस्थिता. योग करो, इबादत करो, पूजा करो, भक्ति करो, कंटिन्यू करो, करते रहो. रहस्यस्थिता इसको कभी छोड़ना नहीं, कंटिन्यू इबादत करो. योग योजित सततमात्मानं रहस्यस्थिता, और इबादत करो, पूजा करो, भक्ति करो. इबादत करो, पूरी शरीर का पूजा करो, पूरे शरीर का एक्सरसाइज करो. अब हम अगर इबादतों को देखने जाएं तो हिंदू धर्म के अंदर कोई ऐसी इबादत ही नहीं है जिसके अंदर पूरे शरीर का योग किया जाता हो. अब उस मुसलमानों में देखते हैं, इस्लाम के अंदर देखते हैं तो नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर पूरे शरीर का योग किया जाता है. पैरों का भी योग है, हाथों का भी योग है, सर का भी योग है, कमर का भी योग है. इन तमाम चीजों का एक्सरसाइज नमाज के अंदर मौजूद है. यानी हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है कि नमाज की अदायगी करो. योगी योजित सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकीय चित्तात्मा निराशीर परज्ञा. और जब तुम इबादत करो, अल्लाह के सामने खड़े हो तो इस तरीके से खड़े हो कि चित्तात्मा इस तरीके से खड़े हो गोया के पूरा आत्मा आपका
का सब कुछ अल्लाह के सामने हो, गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, अल्लाह के सामने तेरा दिल लगा हुआ हो और दुनिया को तुम भूल जाओ, अल्लाह के लिए अपने आप को बिल्कुल खड़ा कर लो। या छत्ता तिमा निराशिर परख गया, सबको नाराज कर लो लेकिन उस अल्लाह को नाराज न करो, वही अल्लाह सब कुछ देने वाला है, उस अल्लाह के सामने खड़े हो। यही तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज के बारे में बताया है, यही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराका। जब तुम इबादत करो, जब तुम भक्ति करो, जब तुम पूजा करो, जब तुम योग करो तो इस तरीके से करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, गोया कि अल्ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराका, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो कि अल्लाह तो नजर ही नहीं आ रहा है, तो तुम ये सोचो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, यानी नमाज नमाज की तरह पढ़ो, कौवे की तरह चोंचे न मारो, नमाज सजदे में हो और दिल मकान के अंदर हो, दिल कारोबार में हो, दिल कहीं और लगा हुआ हो। मेरे भाइयों, अभी तुम्हारी जिंदगी में अभी रमजान जैसा महीना आने वाला है, अगर जिंदगी ने वफा की तो रमजान के महीने को भी पाओगे। उस महीने में जब कुरान की आयतें हमारे हाफिज साहब पढ़ेंगे, जब तरावी की नमाज तुम पढ़ोगे, और मैं अपील करता हूँ कि तरावी की नमाज जरूर पढ़ो, साल भर में तो कुरान पढ़ते नहीं हो, कम से कम नमाज की हालत ही में कुरान की आयतें को सुन लो। नबी कुरान खुद पढ़ा करते थे, सुना करते थे, नबी को कुरान बहुत ज्यादा पसंद था। और लोगों, इन म्यूजिकों को डिलीट करो, इन गानों को डिलीट करो, कुरान से दिल लगाओ, और जब कुरान पढ़ा जाए तो इतने ध्यान से सुनो, इतने ध्यान से सुनो, इतने ध्यान से सुनो कि दुनिया ही भूल जाओ, बस रब रब तुम्हें याद आए, कुरान की आयत सुनते चले जाओ। यचत्ता तिमा निराशिर परख गया, और तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा सब कुछ अल्लाह के पास हो, ऐसा लगे कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। और अल्लाह, अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो, तो ये तसव्वुर पैदा होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, ये तसव्वुर पैदा होना चाहिए। पंचम समय कर्तव्य, ये 5 समय, 5 वक्त, 5 टाइम इसको किया करो, 5 टाइम इसको किया करो, 5 टाइम, ये भी नमाज 5 टाइम, खम्स सलावात फी कुल्ली यौमिन व लैला, 5 टाइम इसको अदा करने का हुक्म दिया गया है, 5 टाइम इसको अदा करने का हुक्म दिया गया है। और मेरे भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत है तो नमाज, सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को ये नमाज से मोहब्बत थी। मंजर से सुना होगा, हाँ मंजर से सुना होगा, जब अल्लाह ताला ने आसमान के अंदर बुलाया और आपने आपको मेराज कराई, और जब आपको 50 वक्त की नमाज दी गई, आप इतने ज्यादा खुश हुए कि उतने ज्यादा खुश कभी जिंदगी में न हुए थे। जब लेकर के नीचे आने लगे, हजरत मूसा ने रोक लिया, आज मोहम्मद क्या लेकर के जा रहे हो? कहा कि नमाज ये तोहफे में मुझे मिली है, इसी को लेकर के जा रहा हूँ। कहा इतने ज्यादा खुश हो? कहा कि हाँ। कहा कि सिर्फ तुम्हें पढ़नी है कि तुम्हारी उम्मत के लिए? कहा कि मेरी उम्मत के ऊपर ये 50 वक्त की नमाजें फर्ज है। कहा ये उम्मत 50 वक्त नहीं पढ़ेगी, मेरी उम्मत तो 2 वक्त नहीं पढ़ती थी, जा जरा कम कर आ, जरा कम करा कर किया जा। मेरे भाइयों, उस नबी ने कम कराया, कम कराया, कम कराया, लेकर के जमीन की नीचे 5 वक्त के लेकर के आए। और इस नबी इस नमाज से इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज आंखों की ठंडक है। ये फरमाया आपने यहां तक फरमाया, लोगों अगर मुझे मालूम चल जाए जो नमाज नहीं पढ़ता है, पता चल जाए
اور کبھی ایسا ہو کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز میں کھڑا کر دوں، مصلی پہ کھڑا کر دوں، اور میں تلاش کروں دیکھوں کون گھر کے اندر بیٹھا ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اپنے نبی کو نماز سے اتنی زیادہ محبت تھی۔ میرے بھائیوں، تم نبی سے محبت کرتے ہو، اور نبی جن چیزوں سے محبت کیا کرتے تو ان سے تم محبت کیوں نہیں کرتے ہو؟ محبوب کی پسندیدہ چیزوں سے لوگوں کو محبت ہوا کرتی ہے، محبت ہوا کرتی ہے۔ ذرا دیکھو، بیوی کو آپ سے محبت ہے، بیوی کو میٹھا پسند، آپ کو تیکھا پسند ہے، لیکن بیوی آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ کی محبت میں میٹھا نہیں بناتی، تیکھا بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ محبت کرتی ہے، اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہے۔ شوہر کو زیادہ تیل مسالہ والا سامان پسند ہے، لیکن بیوی کو پسند نہیں ہے۔ شوہر کی محبت میں زیادہ مسالہ دار والا سامان بنا دیا کیونکہ میرا شوہر خوش ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تم نبی سے محبت کرتے ہو، نبی کی جن چیزوں سے محبت تھی ان سے محبت کیوں نہیں کرتے ہو؟ نبی کو محبت نماز سے، نبی کو محبت قرآن سے، نبی کو محبت نماز مسجدوں سے، نبی کو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے محبت ہی نہیں ہے، ان چیزوں سے محبت ہی نہیں ہے۔ ذرا غور کر، جب حضرت عمر فاروق نے جذبہ محبت میں کبھی کہا تھا انت احب الی من کل شیء الا نفسی، اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ، بخاری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی سے جذبہ محبت میں کہا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ میری زندگی میں ساری چیزوں سے بڑھ کر کے محبوب ہیں، بیوی سے، بچوں سے، پریوار سے، گھر سے، تجارت سے، کاروبار سے، غرض کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب آپ میری نظر میں ہیں، الا نفسی، اے میرے نبی میری جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ سب سے محبت ہے لیکن میں اپنی جان سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ ذرا اس حدیث کو سن لیجئے، اس کے بعد میں بھی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے کیا کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سب سے بڑھ کر کے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، آئے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی جان سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسی، لا یؤمن احدکم، یا یہ کہا لا یؤمن، وہ مومن ہو نہیں سکتا، یا اے عمر تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے حتی یحب، یہاں تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، تب تک تم مومن بن نہیں سکتے ہو۔ عمر فاروق نے اسی وقت تک کھڑے کھڑے اپنی زبان کو لگام دی اور اپنے جملے کو دہرایا، اور اپنی اس بات سے اس نے فوراً رجوع کر لیا اور کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، لا انت احب الی من نفسی، اے نبی آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے محبوب ہیں، یعنی میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ جان کی بازی آئے تو جان بھی دے دوں گا، لیکن آپ کے اندر ذرہ برابر خراش نہیں آنے دوں گا۔ تیر چلے گی، تلوار چلے گی، تیر چلے، تلوار چلے، نیزہ برسے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے اوپر تیر لگنے نہ دیں گے، یعنی آپ کو ہم اپنی جان سے زیادہ محبوب، آپ کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں، محبوب آپ ہماری نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی جانوں کی قربانی لگا ڈالی، جان کی بازی لگا ڈالی، تب اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر الآن یا عمر، اے عمر اب تم پکے مومن بن گئے ہو۔ سوچئے یہ حدیث ہماری زندگی میں کیسے لگی؟ ہاں، اپنی جان سے زیادہ، ارے ارے جان چھوڑیے مولوی صاحب، آج کل تو ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، کسی ایک سنت کو اٹھا لیجئے، کوئی ایک سنت ہم ادا کر رہے ہیں،
کھانا بھی کھا رہے ہیں تو کتے کی طرح کھڑے کھڑے بف سسٹم نکل گیا ہے. ان امیر زادوں نے بف سسٹم نکالا, بیٹھ کر کے کھانا سنت ہے, کھڑے کھڑے کھا رہا ہے. ہاں ایک بھی سنت دیکھیے, کھانے میں بسم اللہ نہیں, چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے. جو دعائیں, کون سی دعا پڑھی جاتی, کتنے لوگوں کو دعا معلوم ہے میرے بھائیوں؟ تو حالات حاضرہ بہت ڈینجر. ہماری زندگی میں حالات حاضرہ کے اوپر غور اٹھائیے. کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت نظر نہیں آتی, کہیں بھی. اس حالات کو بدلنے کے لیے ضروری ہے مومن بنے, تب یہ حالات بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے, اللہ نے, رب نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. آج تک ان کی حالت نہیں بدلی جن کو اپنی حالت بدلنے کا خود ارادہ ہی نہ ہو. اب ہم سمجھیں ہم بدل بھی نہیں کریں گے تو بتائیے اللہ کہاں سے بدل. آدمی کوشش ہی نہیں کرے گا, ٹرین ہی نہیں پکڑے گا, کہاں سے پٹنہ اور دلی اور بمبئی جائے گا. ہم یہیں پہ بیٹھے بیٹھے رہیں اور ہم سمجھ جائیں کہ بمبئی چلے جائیں گے, دلی چلے جائیں گے. دلی جانے کے لیے ہمیں پلین پکڑنے کی ضرورت ہے, ٹرین پکڑنے کی ضرورت ہے, گاڑی میں چڑھنے کی ضرورت ہے, تب ہم پہنچیں گے. ہم بیٹھے بیٹھے سمجھ رہے ہیں ہم پہنچ جائیں گے. میرے بھائیوں نہیں, یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں اور آپ کو بدلنا ہوگا, سماج کے اندر تبدیلی لانی ہوگی. صرف جلسہ جلوس سے کچھ نہیں ہوگا, اپنے آپ کو چینجنگ کرنا ہوگا, بدلنا ہوگا, تب ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے, ورنہ بدلاؤ نہیں آئے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن بنو, غم نہ کر, افسوس نہ کر, مایوس نہ ہو. غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت تمہیں ملے گی, سلطنت تمہیں ملے گی, عہدہ تمہیں ملے گا, کرسیوں پہ براجمان تم ہوگے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. حتی ترجعوا الی دینکم, یہ ذلت غائب ضرور ہوگی, یہ رسوائی ختم ہوگی, یہ بے عزتی ختم ہوگی. تمہیں مارا جا رہا, کاٹا جا رہا ہے, تمہارے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھایا جائے گا. حتی ترجعوا الی دینکم, جب تم اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے, جب تم پکے مومن بن جاؤ گے, تو یہ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, حالات سے سمجھوتا کرو, حالات کو اپنے قابو میں کرو. وہ قوم مردہ ہے, ہاں وہ مچھلیاں جو مردہ ہوتی ہے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے, لیکن زندہ مچھلیاں پانی میں اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہم زندہ قوم ہیں, ہم راستہ بنائیں گے, نکالیں گے اور زندہ قوم بن کر کے دکھائیں گے, مردہ نہیں بنیں گے. بہلا ہمیں بہانے والے بہا نہیں سکتے, ہم زندہ قوم ہیں. ہم پانی میں, ہم سمندر میں, ہم دریاؤں کے اندر راستہ بنائیں گے. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین, مومن بن جاؤ. میرے بھائیوں, یہ 1.5-2 گھنٹے کی تقریر آپ کے سامنے, 2 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انشاءاللہ بہت ساری تقریریں اور بہت ساری موضوعات کے اوپر ہماری نئی تقریریں اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ بھائی کم سے کم قوم علماء سے جڑے, علماء کو سنے, علماء سے کچھ سیکھے.